أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس آیت کو عام طور پر آیت استخلاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ انہیں خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ سورۃ نور کی آیت استخلاف نمبر 56 میں اصلاً اور اولاً الہامی خلیفوں کا وعدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اصلاً اور اولاً الہامی خلفاء کا وعدہ ہے۔ الہامی خلیفہ سے مراد ایسا بزرگ ہوتا ہے جو روح القدس پا کر تجدید دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں لفظ کما کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام اس کی تصدیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں: اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا۔
اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ تحفہ گولڑویہ اور روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر یہ حوالہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 26 مئی 1908 کو لاہور میں حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، سب لوگ جانتے ہیں احمدی۔ 27 مئی 1908 کو حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادیان میں بطور خلیفۃ المسیح اول انتخاب ہوا تھا۔ اگرچہ میں پہلے اپنے سابقہ خطبات میں صدر انجمن احمدیہ اور قدرت ثانیہ کے متعلق کافی کچھ بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ 27 مئی کا دن جماعت احمدیہ میں بطور یوم خلافت منایا جاتا ہے اور 2 دن کے بعد یعنی پرسوں 27 مئی کا دن آ رہا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے آج خاکسار دوبارہ ان موضوعات پر آپ کے آگے کچھ گزارشات پیش کرے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتا رہے یعنی یاد دلاتا رہے، کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ یعنی نیکی کی باتیں، علمی باتیں بار بار یاد دلانی چاہیے، ان کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے، بتانا چاہیے حقیقت سے۔ تو اس میں جو بتا رہا ہوتا ہے اس کا بھی فائدہ اور اس کا بھلا ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور وہ جو مومنین ہوتے ہیں جن کے گوش گزارتا ہے وہ باتیں بتانے والا، ان کو بھی بہت اس سے نفع ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ احمدیت چونکہ محمدیت کا کامل ذیل ہے، لہذا خاکسار پہلے محمدی قدرت ثانیہ کے متعلق کچھ عرض کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان مجسم قدرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کی بشارت عنایت فرمائی تھی اس کے 2 روپ تھے۔ مثلا نمبر 1 جز وقتی قدرت ثانیہ یا جز وقتی خلافت الی منہاج نبوت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 دائمی قدرت ثانیہ یا دائمی خلافت الی منہاج نبوت۔ جز وقتی قدرت ثانیہ کا سلسلہ انتخابی خلفائے راشدین پر مشتمل تھا، جن کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جز وقتی قدرت ثانیہ یا خلافت الی منہاج نبوت کے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ سلسلہ میرے بعد 30 سال تک جاری رہ کر پھر ملوکیت میں بدل جائے گا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلافت 30 عاماً ثم یکون بعد ذالک الملک۔ مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے، یعنی میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال تک رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ نبوت کے طریق پر آنے والے خلفاء تھے، یعنی نبوت کی نہج پر، نبوت کے نقش قدم پر آنے والے خلفاء کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ 30 سال تک میرے بعد آئیں گے، وہ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ خلافت راشدہ کا سلسلہ یا خلافت علی منہاج نبوت کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اس کی جگہ ملوکیت لے لے گی۔ واضح رہے کہ چاروں محمدی خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ 30 سال بنتا ہے، ان چاروں خلفاء کا۔ چوتھے محمدی خلیفہ راشد کے آغاز میں ہی حضرت امیر معاویہ نے شام میں بغاوت کر دی تھی ان کے خلاف۔
اور اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی مقصر خلافت کے بعد وہ چالاکی کے ساتھ عالم اسلام کا خلیفہ بن بیٹھے، یعنی حضرت امیر معاویہ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ ملوک تھے، اور آنسم کی پیشگوئی کے مطابق ازاں بعد اموی ملوکیت کے یہ بانی تھے۔ لیکن ان اموی ملوکوں نے اپنا جو دور اقتدار تھا اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو خلیفہ کا نام دیا اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے رہے، اور اپنے آپ کو ملوک نہیں کہا۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ تھا اور فریب تھا جو لوگوں کو یا عالم اسلام کو دیا گیا تھا۔ جو خلفائے راشدین ہوتے ہیں یا جو خلفائے علی منہاج نبوت پر آتے ہیں کسی نبی کے بعد، ان کی طریقہ، ان کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو ملوک ہوتے ہیں ان کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام میں پہلے جو تاریخ میں ملتی ہے اسلام کی، کہ یہ انبی تھے، تقریباً 90 سال انہوں نے ان کا مذہبی اقتدار رہا، اور ہر جو انبی ملک تھا اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، حتیٰ کہ یزید بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا تھا۔ لیکن یہ خلیفے نہیں تھے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ خلیفہ راشد کے متعلق آپ لوگوں کو جاننا چاہیے یا معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ راشد میں یہ موروثی خلافت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے کوئی اپنے بیٹا بھی، ان کا بڑا قابل بیٹا تھا، اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی رشتہ دار تھے، لیکن آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو نامزد نہیں کیا، نہ منتخب انتخاب کے لیے چنا، بلکہ آپ نے ایک دوسرے خاندان کا آدمی جو تھا اس کو لیا، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا تقویٰ کی بنیاد پر کیا اور عالم اسلام کی بھلائی کے لیے کیا۔ اور یہی بات ہے کہ کوئی بھی خلیفہ راشد اپنے بعد لوگوں پر ایسے بندے کو مسلط نہیں کرے گا کہ جو اس کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کو عزیز ہو، بلکہ وہ اس بندے کو چنے گا اپنی جانشینی کے طور پر، اگر وہ نامزد کرے گا تو جو امت میں سب سے بہتر متقی ہو اور جس کا ظاہر و باطن ہر لحاظ سے سب مسلمانوں میں اول نمبر پر ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان۔ حضرت عمر نے بھی اپنی جو مجلس انتخاب بنائی تھی، چونکہ آپ پر حملہ ہوا تھا اور آپ شہید ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا زندہ رہنا مشکل ہے اور میں جلدی شہید ہو جاؤں گا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا، جید جو اصحاب تھے بھی، آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی شامل کریں اس مسئلے سے انتخاب میں۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ کے لیے مسئلے انتخاب میں شامل نہیں کروں گا۔ اور ہاں، اگر 6 افراد کی جو کمیٹی تھی اس میں کوئی ایسا ہو جائے کہ برابر ووٹ کسی بندے کے متعلق بن جائے یا فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر میرا بیٹا ایک فیصلہ کن ووٹ دے دے گا، اس کا میں اس کو حق دیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان منتخب ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد مدینہ میں جو جید اصحاب تھے جن میں مہاجرین اور مکہ انصار شامل تھے، انہوں نے اپنے متفقہ رائے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ہم سے بیعت لیں چوتھے خلیفے کے طور پر۔ پھر انہوں نے بہرحال بیعت لی لوگوں سے، یعنی متفقہ تھا عوام کا یا مسلمانوں کا یا امت کا متفق خلیفہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ لیکن اس کے آغاز میں ہی حضرت امیر معاویہ نے اس طریقہ کار سے اختلاف کر کے بغاوت کر دی اور بیعت خلافت سے انکار کر دیا،
اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں پر میں اس کو نہیں چھیڑتا، کہ وہ چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جنگوں میں گزرا ہے، اور یہ اسلام دن بدن کمزور ہوتا گیا. یعنی وہ عاصم کی اب پیشگوئی جو تھی کہ وہ میرے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ جو ہے، خلفاء کے سلسلہ 30 سال تک رہے گا، وہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کا عرصہ اب پورا ہوتا جا رہا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے بعد عراقیوں نے آپ کے بیٹے جو حضرت امام حسن تھے ان کو بطور خلیفہ چن لیا. تو آپ نے حضرت حسن نے 6 مہینے کی خلافت کے بعد پھر بہرحال امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور ان کی خلافت کے حق میں دستبردار ہو گئے امت کی فلاح کے لیے اور دین اسلام کی ترقی کے لیے اور فائدے کے لیے. تو بہرحال اس طرح خلفائے راشدین کا زمانہ تقریباً 30 سال بنتا ہے، اور اس 30 سال کے بعد پھر عمبی ملوکیت کا زمانہ شروع ہو گیا، اور پھر تقریباً یہ 90 سال جاری رہا ہے. اور بڑے دکھ دیے ہیں اسی ملوکیت کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ کی آل اور اس کے نواسے کو میدان کربلا میں ان انبیوں خلیفوں نے جو خلیفہ کرواتے تھے شہید کیا، اور یہ قیامت اٹھائی امت پر. بہرحال تو یہ تو فرق تھا، کیونکہ آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی لوگوں سے بیعت لی. یہ موروثی خلافت کا طریقہ انہوں نے پھر ایجاد کیا. خلافت کہہ رہے ہیں ملوکیت کو، ایک تو ملوکیت کو خلافت کا، اور دوسرا پھر اس کو موروثی اس طرح بنایا ہے کہ برسیام اپنی زندگی میں جانے والا جو ملک تھا وہ اپنے بیٹے کی یا اپنے رشتہ دار کی وہ بیعت لے لیتا تھا. یہ سلسلہ 90 سال تک چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر عباسی آ گئے، ان کا 500-600 سال زمانہ چلا ہے. ان کا یہ بھی طریقہ کار تھا، وہ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو نامزد کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 500-600 سال تک چلا. یہ ساری دونوں قسم کی یہ پہلی عمبی ملوکیت تھی، اور عباسیوں کی بادشاہ تھی، ظالم بادشاہ تھی، اور بہت ظلم کیے انہوں نے، انبیوں کے پر بھی کیے اور مسلمانوں پر بھی کیے. بہرحال یہ تاریخ اسلام سے یہ باتیں پڑھی جا سکتی ہیں. عاصم کے بعد دائمی قدرت ثانیہ کا سلسلہ جو ہے وہ الہامی اور تجدیدی خلفاء یعنی مجددین پر مشتمل تھا. میں اب دوسرا جو روپ ہے قدرت ثانیہ کا اس کی طرف آ رہا ہوں، یا خلافت علی منہاج النبوت کا جو دوسرا رنگ ہے یا دوسرا سلسلہ ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ الہامی اور تجدیدی مجددین اور خلفاء پر مشتمل تھا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائمی سلسلہ کے متعلق بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ عز و جل جب آسو لحاظہ الامت علی راس کل مئات سنت من یجدد لہا دینہا. یہ روایت ابو داؤد میں ملتی ہے، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. یعنی یہ وہ الہامی خلفاء جو ہیں، جو مجددین کا سلسلہ ہے امت میں چلا، اس کے متعلق یہ عاصم کی یہ خبر تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب تک امت محمدیہ میں چلا آ رہا ہے، بلکہ اب تو یہ محمدیت جو ہے احمدیت میں چلی گئی ہے، منتقل ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور یہ دائمی ہے، قیامت تک ہے. لیکن قدرت ثانیہ کا انتخابی جو جز وقتی ہے وہ روپ ہے، وہ انتخابی خلفاء پر مشتمل ہوتا ہے. وہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اور امت ان کے چنتی ہے. وہ الہامی یا مجددین نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ نبی کے بعد اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور امت کی رہنمائی اور گائیڈنس کرتے ہیں، اور قرآن کریم اور جو نبی ضابطہ دے کے جاتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے پھر وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. یا ہم انہیں خلفائے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو نبوت کی نہج پر ہوتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ جو محمدی دائمی قدرت ثانیہ کے اس سلسلے کی ابتدا جو ہے عاصم کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی تھی، اور اس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی صدی ہجری
تو نبوت کی تھی، یعنی عاصم کے نبی تھے اور وہ پوری صدی ان کی نبوت کام کرتی چلی گئی، امت کے لیے مشعل راہ تھی۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تیسری صدی ہجری کے دوسرے مجدد حضرت امام شافعی تھے، لیکن بعض کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ چوتھی صدی ہجری کے تیسرے مجدد حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تھے۔ پانچویں صدی ہجری کے چوتھے مجدد حضرت قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ تھے۔ چھٹی صدی ہجری کے پانچویں مجدد حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تھے اور بعض کے نزدیک حضرت سید عبد القادر جیلانی تھے۔ ساتویں صدی ہجری کے چھٹے مجدد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تھے اور آٹھویں صدی ہجری کے ساتویں مجدد حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے۔ حضرت امام ابن تیمیہ تھے۔ نویں صدی ہجری کے آٹھویں مجدد حضرت حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ 10ویں صدی ہجری کے نویں مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی تھے۔ 11ویں صدی ہجری کے 10ویں مجدد حضرت مجدد الفسانی سرہندی تھے۔ 12ویں صدی ہجری کے 11ویں مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ 13ویں صدی ہجری کے 12ویں مجدد حضرت سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 14ویں صدی ہجری کے 13ویں مجدد اعظم، یا ہم دوسرے لفظوں میں مجدد الف آخر بھی کہہ سکتے ہیں، اور مہدی موعود و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قادیانی تھے۔ اچھا، جس طرح عاصم ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے۔ آپ علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسا کہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورۃ جمعہ کی 3، 4 اور 5 آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ پھر فرماتا ہے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا، یعنی یہ عاصم کی بعثت ثانی کے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، یا کسی ایسے انسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس کی وجود میں عاصم نے ظاہر ہونا تھا، عاصم کا ظہور ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے سوائے ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا، یعنی عاصم کو بھیجے گا، جو ابھی تک ان سے نہیں ملی، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ جمعہ کی یہ آیات اس حقیقت پر شاہد ناطق ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانے میں دوبارہ ظہور ہونا تھا۔ آپ کی یہ بعثت ثانی قادیان کے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی شکل میں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل ذیل تھے۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کا اپنے اشعار میں کچھ اس طرح ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں برکر شام میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ جب بانی جماعت حضرت مرزا غلام السلام کو الہاماً معلوم ہو گیا کہ ان کی وفات کا لمحہ قریب آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے الوصیت کے نام سے ایک مختصر سا رسالہ لکھا۔
اس رسالہ میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیری پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ ہیں، الوصیت رسالہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305 تا 306 پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ جنوری 1906 میں آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے صدر انجمن احمدیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا، جس کے 14 ممبران کو حضور السلام نے بذات خود نامزد فرمایا تھا، اور ان ممبران کی تفصیل میرے سابقہ خطبات میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ادارے کا صدر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ یہ جو حضور السلام نے صدر انجمن قائم فرمائی تھی، اور اس کے ممبران بھی حضور السلام نے خود نامزد فرمائے تھے، اس صدر انجمن کی حیثیت اور اہمیت آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب مرزا بشیر احمد کی نظر میں کیا تھی؟ وہ اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ کے صفحہ 166 پر لکھتے ہیں، صدر انجمن احمدیہ کے قیام کی تجویز ایک عام تنظیمی تجویز تھی جو سلسلہ کے بڑھتے ہوئے کاموں کی وجہ سے سہولت کے خیال سے اختیار کی گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اس انجمن کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ آپ کے ماتحت اور آپ کی امداد کے لیے بعض کاموں کے چلانے کے واسطے ایک انجمن ہے، اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ انجمن جماعت کی افسر اور اس کی پالیسی کی نگران اور اس کی مہم چلانے والی ہے، اور جماعت کے بہت سے لوگ اس سے واقف تک نہیں تھے، اور جماعت سے باہر تو اس کے نام سے بھی اکثر لوگ ناآشنا تھے۔ اور جب 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی کسی کو یہ خیال تک نہیں گیا کہ یہ انجمن سلسلہ احمدیہ میں خلافت کی قائم مقام ہے۔ اچھا، یہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ سلسلہ احمدیہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 166 پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ صدر انجمن احمدیہ کی وقت اور حیثیت کے متعلق تو یہ جناب مرزا بشیر احمد کی الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، اور وہ اپنے الفاظ میں احمدیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ بہت معمولی نوعیت کا
ادارہ تھا اور حضور علیہ السلام کی نظر میں بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، جیسے کہ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان میں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کی حیثیت اور اہمیت کیا تھی، یعنی اس کے بانی کی نظر میں، جس وجود نے اس صدر انجمن احمدیہ کا ادارہ کام فرمایا تھا، اس کی نظر میں صدر انجمن احمدیہ کی کیا حیثیت تھی؟ آئیں ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رسالہ الوصیت کے ضمیمہ میں اس انجمن کو اپنا جانشین قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ ضمیمہ رسالہ الوصیت صفحہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور السلام کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے، یعنی یہ تو رسالہ الوصیت میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، یہ تو فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام اپنے اس قائم کردہ ادارے کے متعلق فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو میری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ اب افراد جماعت کے آگے میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہ جو حوالہ یہ مرزا غلام عفی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907 کے آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اگر کسی نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے تو وہ حقیقت اختلاف مؤلف مولوی محمد علی صاحب، ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 76 پر یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر مولوی محمد علی صاحب نے یہ اپنے پاس یہ لفظ نعوذ باللہ لکھے تھے تو پھر جماعت احمدیہ قادیان کو چاہیے کہ وہ چیلنج کریں ان الفاظ کو، کیونکہ حضور السلام کے یہ الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں بھی صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطلاع دینا انجمن کے ممبران کو، صدر کو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے کھڑا کیا خلیفہ ہوں، اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو عام دنیا میں لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور ان کا میرے پر فرض ہے کہ میں ان کے متعلق قوم کی، جماعت کی رہنمائی کروں، اس لیے مجھے بتاؤ، مجھے آگاہ رکھو، اور میری وفات کے بعد، یہ میری زندگی تک یہ بات ہوگی، لیکن میری وفات کے بعد ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ اور اس کے بعد میں، یہ تو حضور علیہ السلام کے اپنے ادارے کے متعلق الفاظ ہیں، ان کی سوچ ہے، لیکن میں اب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا خیال تھا، یا آپ کا کیا نقطہ نظر تھا، اس کے متعلق میں آپ کو ان کا ایک بیان پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول جو ہے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی نظر میں ایک ایسا عظیم و شان وجود تھا جن کے تقوی اور طہارت کے متعلق آپ علیہ السلام کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ سام فرماتے ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس کا حوالہ پڑھتا ہوں اور اس کا بعد میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آئینہ کمالات اسلام، یہ 1893 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 581 تا 583 پر یہ جو عربی الفاظ ہیں وہاں پر یہ دیکھے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں ان عربی الفاظ کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں،
اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا اور رب العالمین کے رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کے نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنی رب کی آیاتوں میں سے ایک آیت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ اگر کسی انسان نے یہ ترجمہ پڑھنا ہو تو یہ ترجمہ، عربی کا ترجمہ، مرکات یقین فی حیات نور الدین، اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی لکھا ہوا ایک کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 1 اور صفحہ 2 پر یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی اپنے اس سچے اور صدیق غلام کے متعلق کچھ فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، چے خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور الدین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ اچھا، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا خیال تھا، اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو اپنے خطبہ عید الفطر میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تصنیف کردہ رسالہ الوصیت اور صدر انجمن احمدیہ کی حقیقت پر کچھ یوں اظہار خیال فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس نے تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ النساء آیت نمبر 116۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے، جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقویٰ کی راہ سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھول کر سنو، اگر آپ اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، التوبہ آیت نمبر 77 کے مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں بتایا، میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ خطبات نور صفحہ 419 پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں اب جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے وہ حوالہ سن لیا ہوگا کہ میں نے ان کی کتاب سلسلہ احمدیہ کے صفحہ نمبر 166 سے ان کے الفاظ نقل کر دیے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تنظیمی سی ایک
ایک تنظیم تھی، ایک تنظیمی ایک ادارہ تھا، اس میں کوئی اہمیت نہیں تھی، مرزا صاحب علیہ السلام کی نظر میں بھی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اس کی ادارے کی. اور جس برگزیدہ وجود نے اس صدر انجمن احمدیہ کو قائم فرمایا تھا، وہ اور آپ کا خلیفہ اول صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں. میں حضور السلام کے الفاظ نوٹ لکھ دیے ہیں، پڑھ دیے ہیں الوسیط میں سے بھی، اور ایک دوسرا ان کا کوئی خط یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی پڑھ دی. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو 15 اکتوبر 1909 کا جو خطبہ عید الفطر تھا، اس کی میں جو آپ نے فرمایا الوسیط اور صدر انجمن احمدیہ کے متعلق وہ بھی پڑھ دیا. اب سوال ہے کہ کیا جناب مرزا بشیر احمد صاحب سچ فرما رہے ہیں، یا کہ صدر انجمن احمدیہ کو بنانے والا اور ان کا پہلا خلیفہ سچ فرما رہے ہیں؟ دونوں میں سے کون سچ فرما رہا ہے؟ یعنی بنانے والا اور اس کا پہلا خلیفہ تو اس کو قطعی قرار دیتا ہے کہ یہی وہ انجمن ہے جو حضور السلام نے اپنی خلافت کے لیے مجلس انتخاب بنائی تھی. خود حضور فرما رہے ہیں اس کا فیصلہ قطعی ہوگا ہر امر میں. لیکن مرزا بشیر احمد جو آپ کا دوسرا صاحبزادہ تھا، وہ فرما رہے ہیں اپنے تحریر میں کہ یہ تو ایک تنظیمی قسم کا ادارہ تھا، اس کی کوئی لوگ جانتے نہیں تھے، اس کے متعلق اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. افراد جماعت آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے غلط بیانی کی ہے. صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کون غلط بیانی کر رہا ہے؟ کیا اس صدر انجمن احمدیہ کو بنانے والا اور اس کا پہلا خلیفہ غلط بیانی کر رہا ہے نعوذ باللہ، یا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا دوسرا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد اپنے الفاظ میں غلط بیانی کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے 98 سال سے جماعت احمدیہ کو 1914 سے لے کر آج تک یہی لوگوں کے ساتھ کیا گیا کہ یک طرفہ لوگوں کو باتیں بتائی گئی اور جھوٹی سچی، اور کسی انسان کو بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ سوال کرے اور وہ اپنی تسلی کے لیے اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکے. کیونکہ جس نے بھی سوال کیا، جس نے بھی کچھ پوچھا، اس پر اخراج کی تلوار اس پر چلا دی گئی، مقاطع ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا کر دیا گیا. تو اب خود دیکھیں کہ یہ کام خلفائے راشدین کے ہوتے ہیں یا ان کے ہوتے ہیں جو علی منہاج نبوت خلیفے بنتے ہیں، یا کہ یہ ملوک اور بادشاہوں کے کام ہوتے ہیں؟ اس سوال کی جو میں نے ابھی کیا ہے، اس سوال کے ضمن میں عرض ہے کہ اگر راہ خدا پروگرام میں جناب آصف محمود باسط صاحب یا کوئی اور جید احمدی عالم اس سوال کا جواب دینا پسند فرمائیں تو ضرور جواب دیں. کیونکہ راہ خدا پروگرام میں بار بار اعلان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ راہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ، اور ہم اور ہمارا خلیفہ اور ہماری جماعت اور ہم علم میں بھی سب سے آگے، اور ہم ہر لحاظ سے منظم اور صحیح اسلام اور عاصم کے نمائندے ہیں. تو بہر یہ ایک سوال ہے میں کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب وہ اپنے پروگرام میں ضرور دیں، اور یہ میرا سوال تو بہر ان کو تک پہنچ گیا ہوگا. اب میں احمدی قدرت ثانیہ کی طرف آتا ہوں. اس کے بعد واضح رہے کہ احمدیت چونکہ محمدیت کا کامل ذیل ہے، لہذا محمدی قدرت ثانیہ کی طرح احمدی قدرت ثانیہ کے بھی دو روپ ہیں. یعنی جیسے عاصم کے بعد ایک جز بکتی قدرت ثانیہ تھی جو خلفائے راشدین پر مشتمل تھی، اور اس کا سلسلہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا، اور ایک دائمی قدرت ثانیہ تھی جس کا سلسلہ آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ بلکہ قیامت تک وہ چلے گا. وہ کیا تھا؟ عاصم کی پیشگوئی کے مطابق ہر صدی کے سر پر اللہ کی طرف سے معمور کیا جانے والا، مبعوث کیا جانے والا کو برزندہ بندہ امت میں سے تھا. تو جماعتی احمدیہ کے بھی اسی طرح دو روپ ہیں جس ہم محمدی قدرت ثانیہ کے تھے، اور یہ دو روپ یہ ہیں کہ جز وقتی قدرت ثانیہ اور دائمی قدرت ثانیہ. یہ یاد رکھیں کہ احمدی جز وقتی قدرت ثانیہ کا سلسلہ خلفائے راشدین پر مشتمل تھا، جس کی ابتدا حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہوئی تھی. بلا شبہ وہ ایک احمدی خلیفہ راشد تھا. جس طرح حضرت امیر معاویہ نے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے محترم والد
حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر کردہ صدر انجمن احمدیہ کے خلاف اور اسے رد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی طرح بغاوت کر کے اپنی قائم کردہ مجلس انصار کے ذریعے اپنے حواریوں میں اپنا نام پیش کروا کر اور تائید کروا کر لوگوں سے بطور خلیفہ ثانی اپنی بیعت لے لی۔ یہ تماشا ہوا جماعت احمدیہ میں۔ آج یہ جو لوگ کہتے ہیں خلفائے راشدین اور خلافت علی منہاج نبوت کا نعرہ لگانے والے اور کان کھا لیے پک گئے ہیں لوگوں کے، ان کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی۔ ویسے ہی جیسے حضرت امیر معاویہ نے جس ملوکیت کی بنیاد رکھی تھی، ایسی ان لوگوں نے اس محمودی ملوکیت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اور اس طرح احمدی قدرت ثانیہ کے جز وقتی سلسلہ یعنی خلافت راشدہ کی 1914 میں ہی صف لپیٹ دی گئی تھی۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعتی خلافت پر قبضہ محض خلیفہ بننے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، نہیں، صرف خلیفہ بننا ان کی غرض نہیں تھی اس میں، بلکہ خلافت کو اپنی خاندانی گدی میں بدلنے کے لیے پیش گوئی مسلم موعود بھی ان کی راہ میں ایک روڑا تھا، اور وہ اس روڑے کو بھی ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ روڑا ہٹایا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، علمی موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ میں کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں اس سلسلے میں لوگوں کو بتاؤں گا حقائق، کہ حقائق کیا تھے، یہ کیا ہوا۔ اچھا، احمدی قدرت ثانیہ کا دائمی سلسلہ، اب میں وہ دوسرا جو روپ ہے احمدی قدرت ثانیہ کو، اس کی طرف آتا ہوں۔ احمدی قدرت ثانیہ کا دائمی سلسلہ محمدیت کی طرح الہامی اور تجدیدی خلفاء یعنی مجددین اور مصلحین پر مشتمل ہے، جن کی ابتدا 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام مسیح الزمان سے ہونی ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسرے الفاظ میں واضح رہے کہ احمدی قدرت ثانیہ کے دائمی روپ کا مظہر اول موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہے، یعنی جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں مسلم موعود کا نام دیا ہے۔ وہ پہلا مظہر ہوگا دائمی قدرت ثانیہ کا، احمدی دائمی قدرت ثانیہ کا وہ پہلا مظہر ہوگا۔ مرزا محمود احمد نے 1914 میں خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج نبوت کی سب لپیٹ دی تھی، اور جماعتی علماء آج تک محمودی ملوکیت کو خلافت علی منہاج نبوت ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے اس بات پر کہ جب حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ، جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ قطعی ادارہ ہے، اس کا فیصلہ بھی قطعی ہے ہر امر میں، اور میری وفات کے بعد بھی قطعی ہوگا، جو انسان وہ کوئی بھی ہو، کیا آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، جو اس کو رد کرتا ہے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے، اور پھر اپنے ہی مجلس انصار بنائی ہوئی تھی پہلے، ان کو پتہ تھا کیونکہ انہوں نے خلیفہ اول کے دور میں ہی یہ سیاسی کارروائیاں شروع کر دی تھیں، اور ان کے دوران انہوں نے یہ مجلس انصار بنائی اسی لیے تھی، ان کو پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو شخص اس صدر انجمن کو رد کرتا ہے جو حضور صاحب نے بنائی تھی، اور وہ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری جانشین ہے، اور آپ صاحب نے بھی اس کے ہر فیصلے کو، اکثریتی فیصلے کو قطعی قرار دیا، اور پھر آپ کے پہلے خلیفہ جناب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ایک مجلس انتخاب قرار دیا۔ تو اس ادارہ کو رد کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اور پھر اپنے طور پر اپنے لوگوں سے، اپنے منظور نظر اور اپنے ساتھیوں سے اپنی بیعت کی، اپنی خلافت کی بیعت لے لینا، کیا یہ درست تھا؟ کیا یہ تقویٰ کی باتیں تھیں؟ کیا یہ ان لوگوں کے کام تھے جو روحانی لوگ ہوا کرتے ہیں؟ یہ قطعی ان لوگوں کے کام نہیں ہوتے جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنے دین مصطفیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال
یہاں پر 1914 میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ احمدی قدرت ثانیہ جز وقتی جو تھی، جز وقتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم کر دی گئی 6 سال کے بعد ختم کر دی گئی، اور اب آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو دوسرا ہے غلام مسیح الزماں، جس کی خبر پیش گوئی 20 فروری 1886 میں دی گئی ہے، وہ آئے گا اور اس کے بعد اس خلافت کو بھی وہ ٹھیک کرے گا، اور دائمی قدرت ثانیہ کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ اس کے بعد بھی یہ قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا۔ تو میں یہ مین سے کہوں گا کہ جو میرا یہ خطبہ سن رہے ہیں کہ وہ جو میں نے سوال ادھر اٹھایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد نے جو صدر انجمن احمدیہ کے متعلق جو اپنی رائے فرمائی اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ کے صفحہ 166 پہ، کیا وہ درست ہے، یا کہ جو حضور سامنے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق فرمایا الوصیت میں اور ایک دوسری جگہ پر یعنی 27 اکتوبر 1907 کو فرمایا تھا، یہ جو حقیقت اختلاف رسالے کے صفحہ 76 پر جو مولوی محمد صاحب نے لکھا ہے اس میں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور جناب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق وہ ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ بھی اگر ممکن ہو تو راہ ہدا جو پروگرام کرتے ہیں جناب آصف محمود باسط صاحب، یا جہاں پر وہ جو دینی علماء ہمارے احمدی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا جناب مرزا بشیر احمد نے جو لکھا ہے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق وہ درست ہے، یا کہ حضرت بانی جماعت الاسلام نے جو صدر انجمن احمدیہ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق فرمایا ہے وہ درست ہے؟ بہرحال اگر وہ یہ جواب دیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی وہ راہ ہدایت پروگرام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ دیا گیا میرے اس سوال کا جواب، اگر ہو سکے تو جناب مرزا مسرور احمد صاحب بھی اپنے اگلے خطبے میں یا کسی خطبے میں میرے اس سوال کا جواب دیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر جواب نہ دیا گیا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ راہ ہدا پروگرام کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ یہ ہدایت کی طرف یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ پھر اپنی جو ان کی اپنی نفسانی پروگرام ہیں یا جو اپنی نفسانی خواہشیں ہیں، جو اپنی نفسانی منزلیں ہیں، یہ پروگرام ان منزلوں کے حصول کے لیے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ میں اسی پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔